گمشدہ نوٹ بک کا راز۔ یہ کہانی 1997 کی ہے۔ لاہور کے ایک پرانے مگر باوقار علاقے مزنگ کی گلیوں میں واقع ایک خستہ حال حویلی نما گھر، جہاں برسوں سے ایک بزرگ خاتون رخسانہ بیگم اکیلی رہا کرتی تھیں۔ ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ وہ ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی لڑکیوں کو تعلیم دینے میں گزار دی۔ ان کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ سفید جوڑا، صاف ستھرا گھر اور ایک پرانی طرز کی اینک جو ہمیشہ ان کی آنکھوں پر رہتی تھی۔ محلے میں سب انہیں رخسانہ آپا کہہ کر بلاتے تھے اور ان کے لیے بے حد عزت رکھتے تھے۔ وہ نہایت خاموش طبیعت، شائستہ اور باادب خاتون تھیں، لیکن وہ تنہا رہتے تھے اور ان کی تنہائی کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتا تھا۔ ایک دن محلے میں کھلبلی مچ گئی۔ رخسانہ آپا کے گھر سے مسلسل بدبو آ رہی تھی اور 3 دن سے کسی نے انہیں نہیں دیکھا، نہ ہی ان کی آواز سنی۔ پڑوسیوں نے جب کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا اور کوئی جواب نہ ملا تو پولیس کو اطلاع دی گئی۔ جب پولیس دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ رخسانہ بیگم اپنے بیڈ پر مردہ حالت میں پڑی تھیں، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، لیکن آنکھوں میں ایک انکہی کہانی۔ کمرے میں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، پردے صاف، کتابیں ترتیب سے رکھی، کپڑوں کی الماری بند، سوائے ایک الماری کے جو کھلی ہوئی تھی اور اس میں موجود ایک نوٹ بک غائب تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ رخسانہ بیگم کی موت قدرتی لگ رہی ہے۔ جسم پر نہ کوئی زخم تھا، نہ کسی زہریلے مواد کا واضح اثر، لیکن پولیس افسر انسپکٹر مین کو کچھ عجیب سا لگا۔ اگر موت قدرتی تھی تو الماری کیوں کھلی تھی اور وہ نوٹ بک کہاں گئی؟ جب محلے کے لوگوں سے پوچھا گیا تو کئی لوگوں نے بتایا کہ رخسانہ بیگم ہر شام ایک مخصوص نوٹ بک نکال کر کچھ دیر تک لکھتی رہتی تھیں اور بہت احتیاط سے اسے الماری میں واپس رکھتی تھیں۔ وہ کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتی تھیں۔ پولیس نے رخسانہ بیگم کے رشتہ داروں اور سابقہ شاگردوں سے رابطہ کیا۔ تب ایک نام سامنے آیا، عدیل، ایک نوجوان جو کبھی رخسانہ بیگم کے بہت قریب تھا۔ ان کے شاگردوں میں نمایاں، لیکن پھر اچانک غائب ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ ان کے گھر آتا جاتا تھا، خاص طور پر چند مہینوں پہلے دوبارہ آنا شروع ہوا۔ عدیل کو جب پولیس نے ٹریس کیا تو وہ شہر کے دوسرے حصے میں کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ تلاشی کے دوران پولیس کو ایک دراز سے وہی نوٹ بک ملی جس میں رخسانہ بیگم کی خوبصورت اردو تحریر موجود تھی، لیکن یہ صرف یادیں نہیں تھیں، اس میں ایک راز تھا، ایک خوفناک راز۔ رخسانہ بیگم نے اس نوٹ بک میں ایک سکول میں ہونے والی بڑی جعلسازی کا مکمل ذکر کیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب وہ ایک مشہور پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے ایک طاقتور سیاسی شخصیت کے بیٹے کو پاس کرانے کے لیے امتحانی پرچہ فروخت کیا تھا۔ رخسانہ بیگم نے اس واردات کو دیکھا، ثبوت اکٹھے کیے، لیکن اس وقت وہ ڈر کے مارے خاموش رہیں۔ مگر ضمیر کے بوجھ نے انہیں لکھنے پر مجبور کیا۔ وہ سب کچھ نوٹ بک میں لکھتی گئیں، تاریخ، نام، جگہ، حتیٰ کہ ملاقاتوں کی تفصیل۔ عدیل دراصل اس معاملے میں اس سیاسی شخصیت کا قریبی تھا اور نوٹ بک تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ رخسانہ آپا کے پاس وہ راز ہے جو کئی طاقتور لوگوں کو بے نقاب کر سکتا ہے، تو اس نے انتہائی چالاکی سے ان کے اعتماد میں آ کر زہر دیا، ایسا زہر جو جسم میں تیزی سے جذب ہو جاتا ہے اور بعد میں کوئی واضح نشانی نہیں چھوڑتا۔ عدیل کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ نوٹ بک کو بطور ثبوت پیش کیا گیا۔ عدالت میں جب رخسانہ بیگم کی تحریر پڑھی گئی تو ہر کسی کی آنکھ نم ہو گئی۔ ایک بزرگ عورت جو ساری عمر سچ کے ساتھ کھڑی رہی، آخرکار اپنی تحریر کے ذریعے مجرم کو کیفے کردار تک پہنچا گئی۔ عدیل کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ رخسانہ بیگم اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن ان کی سچائی، ان کی ایمانداری اور ان کا قلم آج بھی زندہ ہے۔ ان کی نوٹ بک صرف کاغذ کا پلندہ نہیں تھی، وہ ایک عورت کا ضمیر، حوصلہ اور عدل کے لیے جدوجہد کا نشانہ تھی۔